بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، تعلیم و شعور کے سلسلے میں ایک نئی ویڈیو سیریز کے ساتھ رضوان سلیم اور ڈاکٹر ناصر محمود حاضر ہیں. آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہم نے سلسلے کے پہلے حصے میں جو لرننگ انوائرمنٹ ہے اس کے کمپوننٹ ہیں اور جو ڈیجیٹلائزیشن ہے اس کے اوپر گفتگو کی. میرے ذہن میں ایک بہت سوال ہے، ذرا مجھے پڑھاتے ہوئے قریباً 20 سال ہونے کو ہیں، اور اس طرح بہت سارے اور دوست. اب ہم جب دوست لوگ بیٹھتے ہیں تو ایک بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشترکہ شکایت ہے ہمیں اور لوگوں کو ہم سے. ہمیں کن سے شکایت ہے؟ ہمیں جو آج کی نوجوان نسل ہے اس سے شکایت ہے کہ وہ اس طرح کلاس روم کے اندر، اسکول کے اندر، کالج کے اندر اس طرح سے نہیں توجہ دیتے ہمارے لیکچرز پہ، ہمارے پڑھانے پر، جس طرح کہ ہم اپنے زمانے میں دیا کرتے تھے. ان کو شاید شکایت یہ ہے کہ ہم نئے زمانے کے لوگوں کو پرانے حربوں سے مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو مجھے اس سے لگا یہ کہ شاید ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ نئی نسل مختلف ہے، یا ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ زمانہ بدل گیا ہے. چونکہ میں اس کو سمجھ نہیں سکا تو ہم نے سوچا کہ ہم ماہر تعلیم ڈاکٹر ناصر محمود صاحب کے پاس چلتے ہیں. بلکہ ڈاکٹر صاحب کو ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو میں نے ابھی مسئلہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، اس کو اگر آپ تھوڑے بڑے تناظر میں دیکھیں تو کیا میرے والد صاحب میرے پڑھنے کے طریقوں سے خوش تھے؟ کیا ان کے والد صاحب ان سے خوش تھے؟ وہ یہ نہیں تھا کہ لوگوں میں پڑھنے کا رجحان بدل گیا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی پود کو جب تک وہ ان طریقوں سے نہیں کام کریں گے جن طریقوں سے میں کیا کرتا تھا، تو میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ یہ آمادہ ہیں یا یہ کام کرتے ہیں. مثلا مجھے لگتا ہے کہ کتاب پڑھنا ایسے ہے کہ آپ لائبریری جائیں گے یا کسی بک سٹور پہ جائیں گے اور ایک کتاب خریدیں گے اور پھر بیٹھ کے اس کو پڑھا کریں گے، اور پھر ایک اور پھر دو اور پھر تین اور پھر چار. اور جب آپ ایسے کریں گے تو میں کہوں گا آپ میں بک ریڈنگ کا شوق ہے. جبکہ آج کی نسل کے نزدیک بک پیپر کی اس طرح ہارڈ باؤنڈ کتاب کا نام نہیں ہے. انہیں کچھ چیز ضرورت پڑتی ہے تو ان کی ریڈنگ ہیبٹس اب بھی ہم سے، میرے خیال میں تو ہم سے بہتر بھی ہیں، فوکس بھی ہیں، لیکن وہ اس صورت میں نہیں ہے جیسے ہوتی تھی. وہ کیا کرتے ہیں، وہ گوگل پہ یا کسی سرچ انجن پہ جا کے اپنے مطلب کی بات لکھتے ہیں اور جو ڈاکومنٹس ریٹریو ہوتے ہیں ان میں سے وہ ڈاکومنٹس پڑھ لیتے ہیں جو ان کے لیے لگتا ہے کہ یوزفل ہوتے ہیں. جب وہ یہ کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ان میں بک ریڈنگ کی ہیبٹ ختم ہو گئی ہے. اب بک ریڈنگ کی اس صورت میں ضرورت نہیں رہی جس صورت میں میرے زمانے میں ہوتی تھی. سو ایسا نہیں ہے کہ یہ کم پڑھتے ہیں، یہ بہت زیادہ پڑھتے ہیں، ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں جی، اور ہم سے زیادہ ڈائیورس پڑھتے ہیں، فوکسڈ رہ کے پڑھتے ہیں. لیکن مجھے ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اڈیپٹ کروں ایز اے ٹیچر، ایز اے پیرنٹ، کہ ان کے طریقوں کے ساتھ جن طریقوں سے یہ پڑھتے ہیں، اور مدد ان کی یہ کر سکتا ہوں جی کہ ان کو جن طریقوں سے بھی یہ سیکھتے ہیں ان طریقوں میں پرفیکٹ ہونے میں، مستعد ہونے میں ان کی مدد کر دوں، تاکہ نہ کہ میں ان کو واپس پل کروں ان طریقوں کی طرف جن سے میں کیا کرتا تھا. سو اسی طرح اب دیکھیے، اب آج کل کے دور میں چیٹ جی پی ٹی نام آپ نے بار بار سنا ہوگا، لوگ اس کا بہت استعمال کرتے ہیں. اگلی پود کو جب بھی میں کوئی کام یا کلاس میں کوئی اسائنمنٹ دیتا ہوں تو وہ جا کے وہاں لکھتے ہیں اور اس سے مٹیریل نکال کے ایک اچھا بھلا ویل آرٹیکولیٹڈ ٹیکسٹ نکال کے مجھے دے دیتے ہیں. لیکن میری ضد یہ ہے کہ آپ اس کے پیچھے ہونے والی ساری ایفرٹ خود کریں تو میں مانوں گا کہ آپ نے پڑھا. جب اس کی ضرورت نہیں رہی، اس کے بغیر ایک مسئلہ سمجھ آتا ہے، حل ہو جاتا ہے آسانی سے، تو مجھے کیوں اصرار ہے کہ یہ اسی تمام مشقت سے گزریں؟ بالکل ایسے ہی جیسے کہ یہ یوں ہوگا کہ میرے والد صاحب مجھ سے اصرار کریں کہ تم رات کو لالٹین جلا کے جب تک نہیں پڑھو گے تو میں نہیں مانتا کہ تم محنت کر رہے ہو. جبکہ اب اس سے بہت بہتر روشنی کے نظام موجود ہیں پڑھنے کے لیے. تو اگر وہ یہ اصرار کریں تو وہ میری تعلیم پہ نہیں ضد کر رہے، وہ یہ ضد کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں واپس اسی نظام میں چلا جاؤں جس میں سے گزر کے وہ آئے تھے، اور اسی تنگی اور مشقت سے گزر کے وہ کام کروں. تو پھر تو میں کام کر رہا ہوں، آمادہ ہوں، ورنہ میں نہیں آمادہ ہوں.
تو یہ اصرار میرے خیال میں ہماری نسل کی طرف سے یہ جائز نہیں ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ واقعی ان بچوں کو راغب کریں اور ان میں تعلیم کی رغبت ہو، تو ضروری ہے کہ آج کے جو طریقہ کار ہیں، آج کے جو موڈز ہیں، ان میں رہتے ہوئے ان کو ان میں چلنے میں مدد کریں اور ان کی اس ایفرٹ کو ایکنالج کریں تاکہ یہ انکریج ہوں اور زیادہ کمٹمنٹ کے ساتھ وہ کام کریں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے کہنے کا مطلب تو یہ ہے کہ اس نسل کو نہیں بلکہ ہماری نسل کو، اساتذہ کو بدلنے کی ضرورت ہے، کیا آپ یہی کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل یہی کہنا چاہتا ہوں جی، اور یہ ہر دو نسلز کے درمیان یہ تصادم رہا ہے، ہمیشہ سے یہ ٹسل اختلاف رہی ہے۔ رہا ہے جی، یہ اختلاف رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح سے میں گزرا تھا تجربے سے، جب تک یہ اس تجربے سے ویسے نہ گزرے تو شاید ان میں پختگی نہیں آتی، ان کی کمٹمنٹ مجھ پہ واضح نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے، جو ہر آنے والے وقت میں جو آسانیاں پیدا ہوئیں، جو تبدیلیاں پیدا ہوئیں، آپ ان کے اندر زندہ رہنا سیکھیں، ان کو پیچھے نہیں لے جانا، میں نے ان کے ساتھ آگے چلنا ہے جی۔ سو یہ میرا تو رائے ہے جی۔ ناظرین، ڈاکٹر ناصر صاحب نے میرے سوال کے جواب میں اساتذہ کے لیے ایک سوال چھوڑا ہے کہ اگر ہم اس نسل کو پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اور پڑھانا چاہتے ہیں تو کیا ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ تو آپ بھی سوچئے، میں بھی سوچتا ہوں، ڈاکٹر صاحب بھی سوچیں گے۔ بہت شکریہ۔